اتنا پختہ وعدہ. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اس کے بعد بھی اگر انسان کمر نہ کسے، محنت نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ ہے وہ نوید جو اقبال نے دی ہے، وہ جو توحید کی تکمیل ہوگی اس کائنات کے اندر. کب ہوگی؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اب اسی موضوع پر ایک اور حدیث سن لیجیے. یہ بھی رواہ احمد فی المسند بسند صحیح عن المقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت مقداد سے مروی ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، لا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے سنا، لا یبقى علی ظہر الارض بیت بدر ولا وبر، نہیں باقی رہے گا روئے ارضی کے اوپر کوئی گھر اینٹ گارے کا بنا ہوا یا کوئی کمبلوں کے خیموں کی شکل میں بنا ہوا، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا. لیکن یہ گھر میں یعنی اب یہاں پر نومیڈک ٹرائبس کا ذکر بھی ہو گیا جن کے کہ خیمے ہوتے ہیں اور سیٹلڈ سویلائزیشن جو کہ گھر بنتے ہیں، ہمارے شہر آباد ہوتے ہیں. لیکن دو شکلوں میں سے ایک شکل ہوگی، اما کلمت الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، یا تو کسی صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور کے مغلوب ہو جانے کے باعث. یعنی یا تو کوئی شخص اسلام لے آئے گا، اس کے گھر یا خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. یا پھر وہ مغلوب ہوگا، یؤتُوا الجزیۃ عن یدٍ وَهُمْ صاغرون، ہاتھ سے جزیہ دے گا، چھوٹا بن کر رہے گا، چاہے وہ اسلام نہ لائے جزیہ دینا پڑے گا اسے، ذمہ بن کر رہنا پڑے گا اسے. تو یہ ہے ذل ذلیل، بعز عزیز وذل ذلیل. اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها، تو یا تو اللہ ان کا اعزاز فرمائے گا، انہیں کلمہ اسلام والے لوگوں میں سے بنا دے گا، او یذلهم فیدینون لها، اور یا پھر ان کو ذلیل کر دے گا، اسے انہیں اطاعت قبول کرنی پڑے گی اسلام کی. فقلت، اب اس پر جو حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا، جو حضور کا جب یہ قول میں نے سنا، فیکون الدین کلہ للہ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جب ایسا ہوگا تب وہ صورت ہو جائے گی جو سورہ انفال میں کہی گئی ہے، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا، مطاع مطلق اللہ ہوگا، حاکم مطلق اللہ ہوگا، اور اسی کے قوانین، اسی کے فرامین کے تحت دنیا کا نظام چل رہا ہے. جیسے کہ عیسائیوں کی لارڈس پریئر کے اندر ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ آخر حضرت مسیح بھی تو نبی تھے نا، تو نبوت کے، توحید کے وہ سارے آثار وہاں موجود ہیں، تحریفیں ہوئی ہیں، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ اس میں سے حق بالکل نکل گیا. ان کی لارڈس پریئر جو ہماری سورہ فاتحہ کی طرح ہے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب تیری حکومت آئے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو. پوری کائنات میں تیرا حکم چل رہا ہے، سورج تیرے حکم کے مطابق گردش میں ہے، چاند تیرے حکم کے مطابق گردش میں ہے، تمام آسمانوں میں تیرا حکم جاری و ساری ہے. یہ زمین میں بغاوت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں بر و بحر میں فساد ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے. اے رب تیری حکومت زمین پر بھی آ جائے. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens.
اس کا نتیجہ اب میں کیا نکال رہا ہوں؟ یہ ساری دینی بحث تھی. قیامت سے قبل اسلام کا عالمی غلبہ، دین حق کا عالمی غلبہ، یعنی عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوت کا قیام، یہ گلوبل ہوگا، لازمی ہوگا، حقیقی ہوگا. اس میں اگر کسی کو شک ہے تو مجھے اس کے ایمان میں شک ہے. جب قرآن کا سغرا کبرا موجود، جب احادیث صحیحہ کی یہ بات موجود، پھر بھی کوئی شک؟ یہ یقینی ہے، تقدیر مبرم میں نے کہا ہے. اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا تھا جب لیگ آف نیشنز جو ہے ڈگمگا رہی تھی، خاتمے کے قریب تھی، مرنے والی تھی. بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. پیران کلیسا جو ہے ویسٹ کے لوگ، وہ چاہتے کسی طرح یہ قائم رہ جائے ادارہ، لیکن مجھے تو تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے کہ یہ مرے گی، اور مر گئی. بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی. اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسول